بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ. السلام علیکم ناظرین. پروگرام راہ فلاح کے ساتھ میں ہوں وقاص علی خالد. اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے ابتدا جو اس کائناتی ہست و بود کو تخلیق فرمانے والا ہے اور بے حد درود و سلام آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جن کی خاطر باری تعالیٰ نے بزم عالم کو سجایا ہے، آپ کی آل پہ درود و سلام. ناظرین، رب کائنات کا خاص کرم، اس کے فضل، اس کی توفیق سے راہ فلاح میں ہم ایسے عنوانات لے کر آتے ہیں جس میں عوام کو علم بھی دیا جاتا ہے اور علمی جو مواد ہے پہنچایا جاتا ہے، معلومات بھی ہوتی ہیں، ساتھ میں ان کی جو تربیت کا سامان ہے. جو یہ دور ہے، یہ دور مادیت ہے، پرفتن دور ہے. اس دور میں سوشل میڈیا کے طوفان نے گھروں کے اندر ایک آگ لگا دی ہے، اور کیونکہ ہر شخص کے پاس موبائل ہے، سسٹم ہے، اور وہ نت نئے موضوعات کو سنتا ہے، دیکھتا ہے، پھر وہ کنفیوژن کا شکار ہوتا ہے. ہمیں چاہیے کہ اصل جو علماء ہیں، علماء سے رہنمائی لیں، جس نے دین پڑھا ہے، جس نے دین سمجھا ہے اور جو صحیح معلومات رکھتا ہے. جب اس سے رہنمائی لیں گے تو یقیناً ہمارے لیے آسانی ہوگی اور اللہ رب العزت کا خاص کرم ہوگا. آج جس ہم نے سیریز کا آغاز کیا تھا، اس کے اختتام کی جانب اس کے حوالے سے آج کا ہمارا یہ آخری پروگرام ہوگا. اہل بیت اور صحابہ کے تعلق کے درمیان کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اہل بیت سے کیسا تعلق تھا، تعلق محبت میرے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب اور آپ کی آل. ہم نے جس ایک تسلسل کو شروع کیا وہ اپنے نقطۂ عروج پر پہنچ چکا ہے آج کے اس پروگرام میں، اور ہم نے اسی مناسبت سے جو اس پروگرام کے لیے موسٹ سوٹیبل پرسن، جو مہمان شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں، عالم اسلام کے عظیم علمی اور روحانی شخصیت ہیں، ممتاز مذہبی رہنما ہیں، اور سب سے بڑھ کے پاکستان کے بہت ہی بڑے خطیب ہیں جناب علامہ محمد شکیل ثانی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خوش آمدید علامہ شکیل. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ سر. اور ان کے ساتھ موجود ہیں معروف مذہبی اسکالر ہیں اور سب سے بڑھ کے خطیب دل پذیر ہیں جناب علامہ محمد عدیل قادری صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. یہ دونوں شخصیات ایسی ہیں جن کا ڈائریکٹ تعلق عوام کے ساتھ ہے. خطابت کی دنیا میں لوگ ان کو سراہتے بھی، ان سے پیار بھی کرتے ہیں، اس لیے ان کا میسج سب کے لیے ہوگا. علامہ محمد شکیل ثانی صاحب، میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اہل بیت اطہار کا آپس میں تعلق کیا ہے، اور ان کی محبت و چاہت کے جو واقعات ہیں میں چاہوں گا وہ آپ ناظرین و سامعین کی نظر کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علامہ وقاص علی خالد صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کے اقبال کو بلند فرمائے. آپ نے ایک ایسے موضوع کا انتخاب فرمایا ہے. ماہ محرم الحرام اپنی پوری نور اور حرمتوں کے ساتھ اختتام پذیر ہو رہا ہے، اور آپ نے جو موضوع چھیڑا آج، یہ ایسا موضوع ہے جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے. جی. ایک بات سارے ناظرین پوری توجہ سے سنیں کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے یہ دونوں رشتے ہیں. بے شک. آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی پہ نگاہ ڈالی ہے تو یہ نگاہ مصطفیٰ علیہ السلام کا فیض ہے کہ ان کی بارگاہ میں اگر کوئی صدیق آیا ہے تو انہیں ابو بکر ہے تو انہیں صدیق اکبر بنا دیا. نگاہ مصطفیٰ نے عمر آئے تو فاروق اعظم بنا دیا. یہ نگاہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے. عثمان آئے تو ذو النورین بن گئے، علی آئے تو حیدر قرار بن گئے. اور یہ اس صحبت مصطفیٰ کا صدقہ ہے کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جس زبان سے پورا قرآن نازل ہوا، قرآن زبان مصطفیٰ سے نکلا ہے، قلب مصطفیٰ سے اترا، زبان مصطفیٰ سے نکلا، اور اسی زبان کو چسا چسا کے جس کو تیار کیا وہ امام حسین علیہ السلام بنے. امام حسین علیہ السلام یہ کائنات کا الگ سے دستور ہے. جو جب نسلیں چلتی ہیں تو بیٹوں سے چلتی ہیں، مگر چونکہ میرا نبی بھی بے مثال ہے، اللہ نے نسل بھی بے مثال اور بے مثل چلائی، بیٹی سے نسل چلی ہے. کیا بات. اور یہ جو آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہیں جنہیں اہل بیت کہا گیا، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا پاکیزہ خون ہے، تو ان کو جو مقام اور مرتبہ ہے یا صحابہ اکرام کو جو مقام اور مرتبہ ہے، دونوں کا تعلق میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے ساتھ. یہ بڑی اہم بات ہے. اس بات کو جو سمجھ لیتے ہیں ان کے لیے آسانی ہو جاتی ہے. دیکھیں، کوئی صحابی آقا علیہ السلام کے وصال کے بعد 1.25 لاکھ صحابہ ہیں، 1.25 لاکھ مل کر بھی ایک نیا صحابی نہیں بنا سکے. 1.25 لاکھ صحابہ مل کر ایک نئے شخص کو درجہ صحابیت نہیں دے سکے. تابعین ہوئے، تبع تابعین ہوئے، اولیاء ہوئے.
اور علی شیر خدا اور فاطمۃ الزہرا اور امام حسن و حسین تو وہ ہستیاں ہیں کہ علی وہ ہیں جنہوں نے میرے آقا نے ان کو اپنی زبان چسائی ہے، امام حسین کو چسائی ہے، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی کی پیشانی چومی ہے، فرمایا فاطمہ بدا تو منی، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے، میں حسین سے ہوں۔ تو یہ جو فضائل آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمائے، یہ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امام علیہ مقام امام حسین علیہ السلام کے پیدا ہوتے ہی ان کو ایسا مقام عطا فرما دیا، کل صحابہ دیکھتے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے ہیں، شہزادے کندھوں پہ بیٹھ جاتے ہیں، کوئی روکنا چاہتا میرے آقا نماز میں منع فرما دے، خبردار ان کو مت روکو۔ اب صحابہ کرام دیکھتے ہیں کہ نماز میں حرکت بھی نہیں ہو سکتی، مگر ان شہزادوں کو اتنا بڑا مقام۔ پھر کبھی سفر میں ہیں، شہزادے روتے ہیں، میرے آقا زبان چساتے ہیں، پھر آپ نے دیکھا ہوگا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی خاطر ممبر بھی چھوڑا، خطبہ چھوڑ دیا، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کندھوں پہ سواری کرواتے ہیں۔ دیکھیں آج ہم بھی والدین ہیں، ہمیں شرم آتی ہے، حیا آتی ہے، مگر میرے نبی نے نہ حیا کی نہ ایسی کو بات، اپنے بیٹوں کو اپنے نواسوں کو کندھوں پہ اٹھا کے صحابہ کرام کو بتایا کہ یہ ہیں وہ میرے خاص جنہوں نے میرے دین خاطر قربان ہونا ہے۔ اور ایک واقعہ ایسا بھی ملتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے تھے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، انہوں نے کہا حسین کیا خوبصورت سواری ہے، تو میرے آقا میں نہیں عمر یوں نہ کہو، یوں کہو کیا خوبصورت سوار ہے، سواری کی بات نہ کرو، سوار کی بات کرو۔ تو صحابہ کرام رضوان المجمعین نے یہ جو محبتیں دیکھی تھی، اب صحابہ کرام کا ایمان تو اس درجے پر ہے کہ ایک حجر اسود سامنے پڑا ہے اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطاب کر رہے ہیں کہ اے حجر اسود میں تمہیں اس لیے چوم رہا ہوں کہ تجھے میرے نبی نے چوما ہے، میں تمہارے اوپر جو یہ اپنے لبوں کو لگا رہا ہوں اس لیے نہیں کہ تو جنت سے آیا ہے یا تجھے خدا نہیں، میں تو اس لیے نسبت رسول کی وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک پتھر کو لب لگائیں تو اس کو چومنا حج بنا ہوا ہے، صحابہ اس کو چومنا اعزاز سمجھیں۔ تو جس حسین کو میرے نبی نے بار بار چوما، صحابہ کے سامنے چوما، تو اس کا کتنا ادب کرتے ہوں گے۔ حقیقت میں حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اہل بیت سے ٹوٹ کے محبت کرتے تھے، اتنی محبت کہ انہوں نے قبلہ علامہ ثانی صاحب یہ مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے، اور مدینہ کی گلیوں میں کس طرح آقا علیہ السلام نے ان سے محبت کی ہے، جب وہ حضور سے انتہا کی محبت کرتے اور آقا جن سے محبت کرتے، پھر انہوں نے منظر آنکھوں سے دیکھا ہو، پڑھ کے کرنے میں اور بات ہے، سن کے کرنے میں اور بات ہے، آنکھوں دیکھا حال تو اب اندازہ لگا کہ صحابہ کرام کی اگر زندگیاں اٹھا کے پڑے، وہ لعاب دہن مصطفیٰ زمین پر گرنے نہیں دیتے، اٹھا کے چہروں میں مل لیتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا منہ مبارک گرنے نہیں دیتے، اٹھا کے اپنی پگڑیوں میں رکھتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید ساری زندگی فتح پائی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک کے صدقے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وضو کا پانی نہیں گرنے دیتے۔ اندازہ لگائیں یہ تو وہ پانی ہے جس نے جسم مصطفیٰ کو مس کیا تھا، اور جس حسین کے لیے میرے نبی نے فرمایا الحسین منی، وہ میرے جسم کا حصہ ہے، علی منی وانا من کا، علی مجھ سے، میں علی سے ہوں۔ تو ان وجودوں کے ساتھ ان کے پاک وجود جو ہیں جن کی طہارت کا اعلان قرآن نے کیا ہو، جن کی محبت کو لا اسألکم علیہ اجرا الا المودہ تک اگر اللہ نے قرآن میں مانگی ہو، تو صحابہ کرام کو کیا معلوم نہیں ہے کہ ہماری صحابیت تو قائم ہی تب تک ہے جب تک ہم ان کی غلامی میں ہیں۔ بالکل۔ اور آپ نے جس بات پہ ابھی جو نقطہ بیان کیا آیت کریمہ، میں یہی آگے لے کر چلوں گا، پھر آپ کی طرف آؤں گا۔ بڑی اعلیٰ اپنے بنیاد باندھی ہے آج کے عنوان کے حوالے سے۔ جی علامہ عادل قادری صاحب، جیسے کہ علامہ صاحب فرماتے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ جو تبلیغ آقا علیہ السلام نے فرمائی، جو صلہ مانگا، وہ مودت اہل بیت ہے۔ اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں جناب؟ جی اہل بیت کی محبت و مودت کے بارے میں۔ جی بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ حضور امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو فرمایا کہ میں آپ سے کلمہ پڑھانے کا جو اجر مانگتا ہوں وہ اہل بیت سے محبت، اہل بیت سے محبت کرنا۔ تو علماء محدثین مفسرین نے اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اہل بیت سے محبت اس مراد دو شخصیتیں ہیں۔ اچھا، دو شخصیتیں ہیں، ایک اہل بیت، یہ بھی فرما دیا لا اسألکم، میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا۔ جی پہلے تو یہ بات کر دی، پھر فرمایا الا المودۃ، اور وہ کرتا ہوں تو اہل بیت کی محبت۔ جی، اہل بیت کی محبت اور محبت۔ جی، تو اس سے مراد دو شخصیتیں ہیں۔ پہلے یہ کہ سرکار امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک جسم سے تعلق ہے، ایک خاندان کا، اور ایک کا روحانی تعلق ہے۔ تو سرکار امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فرمان ہے کہ میں تم سے
किसी चीज़ का अजर नहीं मांगता। मांगता हूँ तो अहले बैत की मोहब्बत जी मांगता हूँ तो अहले बैत की मोहब्बत मांगता हूँ। तो बाद लोग जो हैं वो सहाबा कराम रिदवानुल्लाह अलैहिम मजमाइन और अहले बैत की शान बयान करते हुए ऐसी बातें करते हैं, इस तरह बयान करते हैं कि इनकी आपस में कोई नाराज़गी थी या झगड़ा था। ऐसे नहीं है, बल्कि इस बात का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब भी अहले बैत तहार या सहाबा कराम जब भी एक दूसरे की शान बयान करते तो सरकार का फरमान बयान किया करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हदीस मुबारक है कि हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक मरतबा साहबी ने अर्ज़ की, या उम्मुल मोमिनीन हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, या अगर सरकार इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम के सबसे ज़्यादा मुशाबे कौन है? तो हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि सरकार इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम का सबसे ज़्यादा मुशाबे हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। अल्लाहु अकबर। तो बहुत बड़ी देखें जी, जो आपने बात की है, जो रवायत भी बयान की, शख्सियत का नाम भी लिया, जी, ये जी, प्यार है। जी, प्यार और मोहब्बत है और ताल्लुक आज है। हमारा उन्वान भी यही है जी, कि जी। इनकी आपस में मोहब्बत और प्यार जो आज तक हमारे जहन में आना चाहिए। जी, तो हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फिर सवाल किया गया, या उम्मुल मोमिनीन मर्दों में सरकार इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम के सबसे ज़्यादा मुशाबे कौन है? वाह वाह वाह। तो हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि मर्दों में सबसे ज़्यादा मुशाबे सरकार इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम के उनके शोहर यानी अलीउल मुर्तज़ा। अल्लाहु अकबर। तो ये आपस में सहाबा कराम और अहले बैत का ताल्लुक और प्यार और मोहब्बत। फिर हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से जब पूछा गया कि सरकार इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम का औरतों में सबसे ज़्यादा मुशाबे कौन है, तो हज़रत सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया कि सरकार का औरतों में सबसे ज़्यादा मुशाबे हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, और मर्दों में तो हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया उनके वालिद ग्रामी यानी हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला। तो ये इससे साबित हुआ कि हज़ूर इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम के अहले बैत तहार और आपके सहाबा कराम का आपस में ताल्लुक गहरा और प्यार मोहब्बत गहरा था। ऐसा मोहब्बत का ताल्लुक है, गहरा ताल्लुक है। ये बातें मोहब्बत में होती हैं और मोहब्बत को आम करना ही राह फलाह का मिशन है कि राह फलाह ये मोहब्बत का पैगाम है, राह फलाह ये करीब करने का पैगाम है, राह फलाह ये उन अजीम हस्तियों के अदब करने का एक प्लेटफॉर्म है कि हम चाहिए कि हमें इस राह की तरफ चलना है कि जिस राह में मोहब्बत के फूल हों, जिस राह में एक दूसरे के खिलाफ ना निकला जाए। चाहते हुए खिर जलामा साहब बड़ी आला अल्लामा दीन क़ादरी साहब ने दो मिसालें पेश कर दी हैं, सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से और मौलाना कायनात हज़रत अली मुर्तज़ा के हवाले से। आप फरमाइएगा कि जब सहाबा कराम की जो खिलाफत का ज़माना है उस दौर के अंदर भी सहाबा कराम हज़रत इमाम हसन हुसैन को बड़ी अहमियत दिया करते थे। इस बारे में ये एक दो वाक़या, जब नमाज असर अदा करने के बाद सैयदना सिद्दीक़ अकबर हज़रत इमाम हसन के बारे में जो फरमाते हैं, मैं चाहूँगा उस तरफ भी आप रोशनी डालें। अल्लामा साहब, हमने सैयदना इमाम हसन हुसैन अलैहिस्सलाम के बचपन के वाक़यात तो आपने सुना, बयान करते हैं, और फिर आपकी शहादत का बयान भी हम करते हैं, मगर ये जो दरमियानी दौर है, जी जी, ये जो हुजूर अलैहिस्सलाम के शहजादों का ये वाला दौर है, रखा कि दरमियानी दौर पर कभी कोई बात नहीं करता। देखें, या तो विलादत पे बात होती है या फिर शहादत में, हाँ, शहादत में बात होती है। ये आज आपने जो छेड़ा, मैं आपको बताऊंगा कि ये दौर ऐसा दौर है इन शहजादों का, इनकी सखावत का, इनके मर्तबे का, इनके मुकाम का, इनके हुस्न का, इनकी जवानी का, इनकी अताओं का, यही तो दौर है। और इस दौर पे हम कभी बात नहीं करते। तो किताबें खंगाले तो देखें तो सही, इन शहजादों की जवानी कैसे आई। जी ऐसे ही इसी दौर में इनका निकाह हो रहा है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का बीबी शहरबानों के साथ। वो किसने करवाया? मैं बताता हूँ, यही वो दौर है। पूछना चाहते हैं मैं अल्लामा साहब बताऊँ, यकीन करें, यही वो दौर है। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का 40 दिन तक पानी बंद पड़ा है और उनके घर की पहरेदारी इमाम हसन हुसैन करते नजर आते हैं। हज़रत अली शेर खुदा ने फरमा रखा कि दोनों बेटे जाकर उनके घर की पहरेदारी करो। लोग आते हैं बुलवाई, जब उनको देखते हैं, उनकी अजमत मुकाम को देखते हैं, वापस पलट जाते हैं। हज़रत अली शेर खुदा पानी लेके आते हैं सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए, और जब बुलवाइयों ने तीर फेंके, पानी बह गया, आपने अपना कपड़ा हवा में लहराया दूर से कि ए उस्मान गनी, ये देखो पानी लेकर आया हूँ, अगर आप मुझे इजाज़त दें इनसे जंग करने की तो मैं सबका सर काट के रख दूँ, मगर इजाज़त नहीं मिली आपको। हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़माना है जी, जुमा का दिन है जी, खुतबा जुमा इरशाद फरमाया जा रहा है, ऐन दरवाने खुतबा
دونوں شہزادے سامنے آ گئے. جب میرے آقا نے ممبر چھوڑا تھا تو وہ بہت چھوٹے تھے. اور حدیث پاک کا لفظ ہے کہ لڑکھڑا کے چارے تھے، قریب تھا کوئی شہزادہ گر جاتا تو میرے نبی سے برداشت نہیں ہوا کہ میرے شہزادے گریں. میرے آقا نے خطبہ بھی چھوڑ دیا، ممبر بھی چھوڑ دیا، دونوں شہزادوں کو لا کر ممبر پر بٹھایا. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من احبہما احبانی من احبانی احبہ اللہ من ابغضہما ابغضنی من ابغضنی ابغضہ اللہ، کہ جس نے دونوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اللہ نے اس سے محبت کی، اور جس نے دونوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اللہ نے اس سے بغض رکھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں شہزادوں کو خطبہ ممبر چھوڑا. اب سیدنا عمر فاروق کا زمانہ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ گزر گیا. عمر فاروق خلیفہ وقت بنے. ایک دن ایسا آیا دوران خطبہ دونوں شہزادے سامنے آ گئے، جوان تھے، اپنے قدموں پہ چل کے، خوبصورت شہزادے ہیں، نبی پاک کی پاک بیٹی کا خون ہے. کیا بات. تو عمر فاروق نے خطبہ چھوڑ دیا. اب صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین پریشان ہو گئے. واجبہ ہے خطبہ، واجب ہے. آپ دیکھیں آج بھی جب امام خطبہ پڑھتا ہے ہم یوں ہاتھ باندھ کے بیٹھتے، ہل نہیں سکتے. تو جب چھوڑا تو آپ دونوں شہزادوں کو سامنے صفیں چیری لا کے ممبر پر بٹھا دیا، خود ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے. تو کسی نے کہا عمر یہ کہاں کی شریعت ہے، آپ نے خطبہ واجبہ چھوڑ دیا ان دونوں کے لیے. آپ جلال میں آگے فرمایا نادانو، حسین نبی کی پشت پہ بیٹھ جائے، میرا نبی سجدے سے سر نہ اٹھائے، تم بتاؤ یہ کہاں کی شریعت ہے. مجھ سے پوچھتے ہو، میں نے اپنے نبی کو دیکھا، انہوں نے ان کے لیے ممبر چھوڑا تھا، آج میں نے بھی چھوڑ دیا. یہ دیکھیں یہ ان کی محبت ہے، یہ ان کی جوانی کی محبت ہے. اور حسنین کریمین جب ایران فتح ہوا تو آپ کو معلوم ہے یزدگرد کی جو شہزادی تھی بیٹی بی بی شہر بانو، آپ بہت حسین و جمیل شہزادی تھی. آپ اتنی حسین تھیں کہ جب آپ مدینہ میں تشریف لائیں تو مدینہ کی عورتیں قطاروں میں دیکھنے کے لیے آتی تھیں کہ دیکھیں شہزادی ہوتی کیسی ہے، کیونکہ ان کو تو نہیں پتا تھا نا. ایک جیسے آج بھی آپ آج بھی دیکھ لیں کسی ملک کی شہزادی آ جائے تو خواتین دیکھنے کے لیے آتی. آپ کے جسم پہ 10,000 قیمتی موتیوں کا لباس تھا. آپ بڑے ناز میں اور بڑے نیم میں پلی ہوئی تھی، شہزادی تھی. اور جب ہر کسی کا خیال تھا یہ میرے نکاح میں آ جائے، چونکہ مالک غنیمت میں آئی تھی تو مالک غنیمت میں جو بھی مال آتا ہر کسی کا خیال ہوتا مجھے مل جائے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں کل اعلان کروں گا. اب ہر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ اپنا بیٹا جوان ہے عبداللہ ابن عمر، شہزادہ وہی بنتا ہے، وہ بیٹا ہے. لیکن جب آپ تشریف لائے مجمع بنا، آپ نے فرمایا میں ایک ایسا اعلان کرنے جا رہا ہوں، ایران کے شہنشاہ کی شہزادی میرے مال غنیمت میں آئی ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ شہزادی شہزادے کے رشتے میں جائے، اور میری سلطنت کا شہزادہ علی کا بیٹا حسین ہے، حسین ابن علی. حضرت بی بی شہر بانو کا نکاح سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ خود امام حسین سے پڑھایا. علامہ صاحب سے میں اگلی بات کروں، حضرت بی بی شہر بانو کے بطن سے امام زین العابدین پیدا ہوئے، اور یہ جو 11 امام ہیں یہ صدقہ اس نکاح کو جو فاروق اعظم نے پڑھایا تھا. تاریخی کتابیں اٹھا کے دیکھیں. اور میں اس سے بھی اگلی بات اب جو کرنے لگا ہوں، اگر آپ مجھے 5 منٹ کا ٹائم دیں. جی سارا ٹائم یہ اس سے جو اگلی بات کرنے کو علامہ صاحب اشکالات ہم دور کرنے بیٹھے ہیں تاکہ غلط فہمیاں دور ہوں اور ہم قریب ہوں. میں ابھی بہت سارے واقعات آپ کو بتاؤں گا. میں یہ جو واقعہ اس کے ساتھ جوڑ رہا ہوں، یعنی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام جب میدان کربلا جا رہے تھے، علامہ راشد الخیری نے لکھا ہے اس کو، سیدہ کا لال ان کی کتاب کا نام ہے، میں نے خود واقعہ پڑھا. انہوں نے بی بی شہر بانو سے آخری ملاقات فرمائی. حضرت امام علی مقام نے جو آخری ملاقات کی ہے میدان کربلا میں اپنی زوجہ بی بی شہر بانو سے فرمائی ہے. جب بی بی زینب علیہ السلام کی بارگاہ سے اجازت لے کے اپنی بیٹی حضرت سکینہ اور اپنے بیٹے کو ان کے سپرد کر دیا، پھر آخری ملاقات میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھیں فطرتی بات ہے، انسان کے لمبے سفر پہ جا رہا ہو نا، وہ من کی بات یا ماں سے کرتا ہے یا بہنیں ہوتی ہیں یا بیوی ہوتی ہے. بہن ماں دکھی ہے، بچے قربان ہو چکے ہیں، سارا کچھ قربان ہوا پڑا ہے، اور پھر آخری بات من ماں تو تھی نہیں تو اپنی زوجہ شہر بانو کے خیمے میں تشریف لے گئے. اب علامہ راشد الخیری لکھتے ہیں کہ انہیں سامنے بٹھایا، فرماتے ہیں شہر بانو شاید آج کے بعد ہم کبھی نہ ملیں، یہ تیری میری آخری ملاقات ہے، گواہ رہنا آج مجھے مسلمانوں خلیفہ فاروق اعظم کی یاد آ رہی. جب تم مال غنیمت میں آئی تھی ہر کوئی چاہتا تھا تیرے ساتھ نکاح ہو جائے، مگر مسلمانوں خلیفہ نے اعلان کیا کیونکہ یہ ایران کے شہنشاہ کی شہزادی ہے اور میری سلطنت کا شہزادہ حسین ابن علی ہے اور تجھے میرے نکاح میں دیا. آج اگر فاروق اعظم ہوتے ہمارے ساتھ یہ ایسا سلوک نہ کرتے، اور اس کے بعد مجھے تیری وفا ہمیشہ یاد رہے گی. شہر بانو
تو نے وفا کی حد کر دی، تو اتنی وفادار نکلی، جب سے تو ایران چھوڑ کے میرے مدینہ میں آئی تو نے پلٹ کے کبھی اپنے والدین کا نام نہیں لیا، تو کبھی پلٹ کے نہیں گئی، تو نے اپنے آبائی دین کو چھوڑ دیا، میرے نانا کا دین قبول کیا۔ اور میں شہر بانو تیری وفا اس لیے ہمیشہ یاد رکھوں گا کہ کہاں تو محلوں میں رہنے والی شہزادی، کہاں میں حسین کی کٹیا، کہاں تیرے اعلیٰ کھانے، کہاں میرے گھر میں جو کی روٹیاں، کہاں تیرے زرق برق لباس، کہاں پیوند لگے کپڑے، اور کہاں تو نیم نے ناز میں پلنے والی ہے، کہاں صحرائے کربلا کی گرمی۔ دکھ اس بات کا مجھے ہے کہ عرب کے لوگ تیرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گے، میری بہنوں کو قیدی بننا ہے، میرے نانا نے مجھے خبریں دے رکھی، میں نہیں چاہتا، تو شہزادی ہے، تو ان دکھوں سے گزرے، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں تو میری شہادت کے بعد اپنے ملک ایران چلی جانا، تیرے ابا و جاد مل جائیں تو باقی وقت انہی کے ساتھ گزارنا۔ میں خوش ہوں تیری وفا پہ، تو گواہ رہنا مجھے آج عمر یاد آ رہے ہیں۔ دیکھیں بندہ کسی ایسے سفر پہ جا رہا ہو جہاں سے پلٹنے کا اسے یقین ہو میں نے نہیں پلٹنا، تو جس ہستی کو یاد کر رہے ہیں وہ عمر فاروق ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ علامہ صاحب یہاں بات رو کہ میں اس بات کو پھر جب سیدنا صدیق اکبر کے وصال کا وقت آیا، انہوں نے علی شیر خدا کو طلب کیا، میں علی مجھے ان ہاتھوں سے غسل دینا جن ہاتھوں سے تو نے میرے مصطفیٰ کو دیا، علی مجھے اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارنا جن ہاتھوں سے میرے آقا کو اتارا، اور علی دیکھو مجھے در رسول پہ لے جانا، عرض کرنا یار غار آیا ہے، اگر قبول کر لے تو آقا کے قدموں میں، ورنہ بقی میں لے جانا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام حسین آخری لمحے یاد کر رہے ہیں، اور صدیق اکبر علی شیر خدا کو وصیت کر رہے ہیں۔ یہ ہے تعلق، یہ ہے محبت، کہ انسان مرتے وقت مرتے دم کہتے کلمہ نصیب ہو جائے، تو یہ دیکھیں ان کی محبت کا عالم دیکھیں۔ اور جب بی بی شہر بانو سے اتنی بات کی نا علامہ صاحب، علامہ راشد الخیری لکھتے ہیں کہ آپ نے رو کے اپنا سر امام حسین کے قدموں میں رکھ دیا، رو کے کہتی حسین کیا ہوا جو میں سید زادی نہیں، میں غیر تھی، حسین مجھے غیر نہ جانو، میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتی ہوں اگر میرے بچوں کی قربانی سے تیری جان بچتی میں خنجر لے کر اپنے بچے خود ذبح کر دیتی، حسین میں تیری جان بچا لیتی، میری وفا ایسی ہے میں تجھ پہ اپنے بچے قربان کرتی، پر میں زمانے کو بتاتی میں اس خاندان کی بہو ہوں جس کے جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے گردن پہ چھری رکھنے کا قصد کیا تھا، اس خاندان کی بہو نے بیٹے ذبح کر کے وعدہ سچ کر دکھایا ہے۔ حسین مجھے اجازت دو، میں جب تک زندہ رہوں میں تیری کنیز بن کے رہوں، مروں تو تیرے نام پہ مروں، جیوں تو تیرے نام پہ جیوں، اگر آج پلٹ گئی مجھے قیامت تک عورتیں تانے دیں گی بڑی بے وفا تھی۔ حسین میرا دکھ بڑا ہے مگر تیری ماں فاطمہ تو زہرا سے زیادہ نہیں ہے، میرا تو ایک حسین جا رہا ہے، تیری ماں کا تو پورا گلشن اجڑ گیا، میرا دکھ تیری بہن زینب سے زیادہ نہیں ہے، تیری ننھی سکینہ سے زیادہ نہیں ہے، تیرے زین العابدین سے زیادہ نہیں ہے۔ حسین مجھے اجازت دے دے، میں قیدی بھی بنوں گی، میں تیری بہنوں کے ساتھ سارے دکھ بھی اٹھاؤں گی، میرے دکھ ختم ہو جائیں گے، جس دن میدان حشر سجے گا آواز آئے گی وہ دیکھو خاندان نبوت کی بہو چلی آ رہی ہے، تیرے نانا محمد مصطفیٰ کا ہاتھ میرے سر پر ہوگا، تیری ماں فاطمہ زہرا کی چادر تطہیر مجھ پہ ہوگی، اور میرے پشت پہ علی شیر خدا کا ہاتھ ہوگا، اور میں خاندان نبوت کی بہو بن کے آؤں گی۔ علامہ صاحب یہ وہ آخری لفظ ہیں جو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام عمر فاروق کو یاد کرتے جا رہے ہیں، تو یہ تعلق بتاتا ہے کہ ان کا کتنا گہرا تعلق تھا آپس میں۔ بڑا ہی ایک ایسا ماحول روحانی آپ نے بنا دیا علامہ شبیر ثانی صاحب، یہ تو آپ کا خاصہ ہے کہ بھری محفل آپ جو ہے نا وہ آنسوؤں سے اشکوں سے آپ تر کر دیتے ہیں، اللہ پاک آپ کے اقبال بلند کریں۔ اور ناظرین یہ جو بات ہوئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدنا فاروق اعظم کو امام علی مقام نے اس موقع پہ بھی یاد رکھا، تو یاد ان کو رکھا جاتا ہے جن سے پیار ہو، یاد ان کو رکھا جاتا ہے جن سے محبت ہو، جن سے محبت و پیار کا جذبہ نہ ہو ان کو کبھی یاد نہیں رکھا جاتا۔ جی علامہ عادل قادری صاحب آپ کیا فرمائیں گے ان محبتوں، ان چاہتوں، ان رشتوں اہل بیت صحابہ کے بارے میں کیا آپ فرمائیں گے؟ جی میں ایک واقعہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جیسے کہ میرے استاد گرامی علامہ محمد شکیل ثانی صاحب عرض کر رہے تھے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت طاہر کی محبت کے حوالہ سے، تو ایک واقعہ آتا ہے ملتا ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ
مدینہ کے بازار میں کھیل رہے تھے اور کھیلتے کھیلتے آپس میں چپکش ہو گئی، ناراضگی پیدا ہو گئی. تو حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا اے عبداللہ ابن عمر آرام سے بیٹھ جا، تجھے نہیں پتا تو ہمارے نانا کے غلام کا بیٹا ہے. تو حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ فرمایا تو حضرت عبداللہ ابن عمر جو ہے وہ جلال میں آ گئے، غصے میں آ گئے کہ میرا باپ امیر المومنین خلیفہ وقت ہے. تو آپ دوڑے دوڑے گئے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، عرض کی ابا جان اس طرح نواسہ رسول اللہ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ لڑائی ہو گئی ہے، رنجش ہو گئی ہے. تو انہوں نے یہ فرمایا کہ تو میرے نانا کے غلام کا بیٹا ہے. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت سے محبت اور پیار دیکھیے، آپ مسکرا کے فرمایا کہ اے بیٹا عبداللہ ابن عمر جاؤ، یہ کاغذ لے جاؤ اور قلم لے جاؤ اور امام حسن مجتبیٰ سے کہو کہ یہ لکھ کر دے دیں. تو حضرت امام حسن پاک کے پاس جب حضرت عبداللہ ابن عمر آئے، لکھوا کر جب دوبارہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آئے، یہ خط دیا، یہ رکا دیا. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بیٹا جب میرا وقت نزاع آئے، وقت وصال ہو، تو یہ رکا جو ہے میرے کفن میں رکھ دینا. اللہ اکبر. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ اہل بیت سے محبت، اور فرمایا کہ یہ عمر جو ہے یہ ہمارے نانا کا غلام ہے. حضرت امام حسن پاک نے فرمایا کہ عمر ہمارے نانا کا غلام ہے. جب اہل بیت کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نانا کا غلام ہے تو ہم کون ہوتے ہیں؟ اللہ اکبر. حضرت تو حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیٹا جب میرا وقت وصال ہو تو یہ رکا میری کفن میں رکھ دینا. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ وصیت فرمائی، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جب آپ کا وصال ہوا تو ہم نے وہ رکا رکھا. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ رکا ہی میری بخشش کے لیے کافی ہے. تو یہ آپ اہل بیت طہار اور صحابہ کرام کی آپس میں محبت اور تعلق اور پیار اس سے ثابت ہوتا ہے. کیا ناظرین بات ہے، بڑا خوبصورت علامہ عدیل قادری صاحب نے جو واقعہ سنایا اور سب کتب کے اندر یہ موجود ہے. بڑی آپ نے اہم اور بڑی نقطے کی بات کی ہے اور بات محبت کی ہے، بات چاہت اور پیار کی ہے. ان ہستیوں کا ذکر کرنا، دنیا کے اندر ہم بڑے بڑے اولیاء صالحین کی بات کرتے ہیں، ہم داتا گنج بخش علی حجویری کی بات کرتے ہیں، ہم حضرت شیخ عبدالقادر جیلان کی بات کرتے ہیں، ہم خواجہ معین الدین چشتی کی بات کرتے ہیں، ہم حضور بابا فرید کی بات کرتے ہیں، حضور ہم دیکھا جائے تو بڑے بڑے اولیاء، نظام الدین اولیاء کی بات ہے، شیخ شہاب الدین سہروردی کی بات ہے، حضرت امام الرفاعی کی بات ہے، بڑے بڑے اولیاء صالحین طریقت کے سلطانوں کی بات کرتے ہیں. یہ بات ذہن نشین رکھ لیں کہ قیامت تک جتنے سلاسل کے اور طریقت کے سلاسل وجود میں آئیں گے اور ان لوگوں کا نام لیا جائے گا، ان ہستیوں سے محبت کا اظہار کیا جائے گا، یہ ساری ہستیوں کو فیضان اہل بیت کے در سے ملتا ہے. یہ امام حسن و حسین، امام علی کے یہ در کے غلام بنتے ہیں تو ان کو ولایت ملتی ہے. کیوں کہ یہ خانوادہ حضور کا خانوادہ ہے. ناظرین یہ وہ ذکر ہے کہ بابرکت، اور یہ ذکر بھی عین عبادت ہے. یہ کوئی عام خاندان، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان ہے، جو ہمارے آقا ہیں، جو ہمارے مولا ہیں، جن کے ہم امتی ہیں اور جن سے آقا نے محبت کر کے دکھائی اور جن کی محبت کا صلہ مانگا. جو صلہ حضور مانگے اور ہم ان سے دور ہو جائیں، ہم جتنا ان سے قریب ہوں گے ہمارا اتنا مقام بلند ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائیں گے. یہ دنیا عارضی ہے، یہاں پکے ٹھکانے کسی کے نہیں ہیں، مگر دل کی وادی اور دل کے نگر میں جب اہل بیت کی محبت اور صحابہ کا ادب ہوگا تو وہی چیزیں ہمارے کام آئیں گی. علامہ شکیل ثانی صاحب، بڑی اہم ہماری گفتگو جاری ہے، جس سٹیج پر ہم پہنچ چکے ہیں الحمدللہ. یقیناً یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں اور یہ روحانی اور نورانی لمحات جو میسر آئے، اور ہمارا ایک رقیق القلبی کے ساتھ ذکر اہل بیت اطہار زبان سے جاری ہے. اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ، سیدنا امام حسین کی بات ہو، پھر حضرت صدیق اکبر کی محبت، پھر اولیاء صالحین کا جب ذکر کریں تو وہ ان کے در پہ آئیں گے تو ولی بنیں گے. علامہ صاحب، میرے آقا نے آخری خطبہ جو ارشاد فرمایا نا، خطبہ حجت الوداع، جی یہ آخری خطبہ تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہی حج فرمایا، اسی سال حج فرض ہوا. ان دنوں حضرت علی شیر خدا یمن کے گورنر تھے. آپ نے کوئی فیصلہ فرمایا، کچھ لوگوں نے حضرت علی شیر خدا کے فیصلے پر اعتراض کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عرض کی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مقام غدیر خم پہ قافلہ روک لیا. یہ وہ مقام ہے
جہاں سے سارے صحابہ اکرام جتنے بھی حاجی آئے ہوئے تھے انہوں نے اپنے اپنی منزلوں پہ جانا ہے. کوئی وہاں سے شام کا رستہ نکلتا ہے, کوئی فلسطین کا نکلتا ہے, مختلف ممالک کے وہاں سے رستے نکلتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مقام پر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ عرض کی گئی کہ علی شیر خدا نے کو فیصلہ غلط کیا ہے, تو میرے آقا سے یہ بات برداشت نہیں ہوئی. میرے آقا نے یہ قافلہ روک لیا. یہاں سے چونکہ صحابہ کرام نے چلے جانا تھا, 1.25 لاکھ صحابہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنگت میں آخری جو حج ہوا کل صحابہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہیں. جب صحابہ کرام نے یہاں سے اپنے میں رستوں پہ جانا میرے نبی نے روک لیا. آقا علیہ السلام فرمایا میرے غلاموں سنو, سب کو جمع فرمایا, فرمایا شاید میں تمہیں یہاں اگلے سال نہ ملوں. اس مقام پہ میری تمہارے ساتھ یہ آخری ملاقات ہے. گویا نگاہ نبوت نے دیکھ لیا کہ میری اب اللہ سے وصال کا وقت آ گیا ہے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انی ترکت فیکم الثقلین ان تمسکتم بعد لن تضلوا, میں لوگوں تمہارے ساتھ 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, میرے بعد ان دونوں کو تھام لوگے گمراہی تمہارے قریب نہیں آئے گی, کتاب اللہ و اہل بیت و اطراتی, ایک اللہ کی کتاب ایک اپنی اطرت. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 1.25 لاکھ صحابہ سے خطاب کیا, فرمایا اتعلمون انی اولی بالمؤمنین من انفسہم اتعرفون انی اولی بالمؤمنین من انفسہم اتشہدون انی اولی بالمؤمنین من انفسہم. میرے آقا نے 1.25 لاکھ صحابہ سے پوچھا کیا میں تمہاری جانوں کا تم سے زیادہ ولی نہیں ہوں؟ گواہی دیتے ہو, جانتے ہو, معلوم ہے؟ قالوا بلا بلا, سب نے یک زبان ہو کر آقا ہمارے ولی ہیں, ہمارا تن من دن سب آپ کا ہے. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 1.25 لاکھ صحابہ سے اپنی ولایت کا وعدہ لے لیا, پھر علی شیر خدا کو ممبر پہ کھڑا کیا تاکہ جن کے ذہنوں میں کوئی سوال ہے, کوئی بات ہے, ان کا سوال کلیئر ہو جائے. فرمایا سنو من کنت مولاه فہذا علی مولا, جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا ہے. پھر دعا فرمایا اللہ موالی من والا و عادی من آداہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کسی کے دل میں بات تھی نا تو میرے نبی نے کلیئر کر دی کہ سنو میں نبوت کا دروازہ بند کر کے جا رہا ہوں اور ولایت کا دروازہ کھول کے جا رہا ہوں. قیامت کا جس کو نبوت کا فیض ملے گا در علی سے ملے گا. حضور والا اعلان ہوا, 1.25 لاکھ صحابہ نے سنا, 5 نعرہ 5 نہیں 1.25 لاکھ نعرہ حیدری لگا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اعلان کیا 1.25 لاکھ صحابہ نے سب سے پہلے علی کو مولا مانا. اسے کہتے ہیں جشن غدیر خم. وہاں جشن ہوا. جب خیموں میں لوگ چلے گئے تو حضرت علی شیر خدا کے دروازے پہ 2 شخص کھڑے تھے, ایک کا نام تھا سیدنا فاروق اعظم اور ایک کا نام تھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سب سے پہلے جنہوں نے علی شیر خدا کو گھر جا کے مبارک دی خیمے میں, وہ یہ 2 ہستیاں تھیں. جب آپ باہر تشریف لائے عمر فاروق بولے علی بھائی مبارک خان تھا مولا یا و مولا کل مومن, آج سے تو ہمارا بھی مولا ہے, ہر مومن کا مولا ہے. یہ ہے محبت کا تعلق. میرے نبی نے اعلان فرمایا ولایت کا, سب سے پہلے مبارکباد دینے کے لیے یہ 2 اکابر صحابہ کرام پہنچے اور پھر علی شیر خدا نے سیدنا صدیق کے پیچھے نمازیں پڑھی, فاروق اعظم کے پیچھے نمازیں پڑھی, عثمان غنی کے پیچھے نمازیں پڑھی. اور آپ کو معلوم ہے یہ وہ لوگ ہیں, میں اگر ان کی ثقافتوں کی بات کروں میں بات کروں, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک کے موقع پہ گھر کا آدھا مال لے کے آ رہے ہیں, صدیق اکبر گھر کا سارا مال ہی لے آئے ہیں. عثمان غنی وہ ہیں کہ جب مدینہ میں قحط پڑا, ان کا مال زیادہ ہے, جب قحط پڑا تو سارا کچھ ہی, غزوہ تبوک میں بھی آپ کا مال کوانٹٹی میں سب سے زیادہ ہے. پھر جب جنت خریدی ہے, جب قحط پڑا ہے, میرے نبی نے فرمایا عثمان تیرا بھی صحابی کوئی نہیں ہے. اور آج بھی سیدنا عثمان غنی کے نام پہ باغ موجود ہے عرب میں, ان کا باغ آج بھی چل رہا ہے, ان کا اکاؤنٹ چل رہا ہے, کرنٹ اکاؤنٹ ہے. پھر جب میں بتاتا ہوں رشتے کی تعلق دیکھیں, جس دن نبی کی بیٹی کے نکاح کے لیے میرے آقا نے علی شیر خدا کو اوکے فرما دیا کہ ٹھیک ہے علی زیرہ بیچ کے میرے پاس لے جاؤ, تو آپ جب گئے صحابہ کرام کو وہ زیرہ بیچنے کے لیے تو عثمان غنی نے 530 درہم کی خریدی. اہل تشیع کی معتبر کتب میں لکھا اس کی قیمت 30 درہم تھی, صرف 30 درہم 530 کی خریدی. عثمان غنی کو معلوم تھا کہ علی شیر خدا اللہ کے ایسے ولی ہیں اور ان کا اللہ سے ایسا تعلق ہے, یہ جو میں پیسے دوں گا نا نبی کی بیٹی کے جہیز پہ لگیں گے. انہوں نے وہ 500 درہم جو 530 درہم دے دی. جب آپ واپس پلٹنے لگے تو فرمایا عثمان بھائی بات سنو, شادی کا تحفہ نہیں لوگے, یہ ذرا شادی کا تحفہ رکھیں. اندازہ لگائیں محبت کا, دینے کا اندازہ, ادب بھی قائم ہے, سب کچھ کر لیا. اور میں جو اگلی بات کرنے لگا ہوں یہ تو ہے ان کی سخاوت, یہ صحابہ ہیں مگر نبی کی بیٹی کی سخاوت کا حال نہیں پڑا. جس دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں وہ شخص آیا جس نے کلمہ پڑھا, جب کلمہ پڑھ لیا کہتا یا رسول اللہ میرے پاس سواری نہیں ہے, قربان جو عثمان غنی اپنی سواری پیش کرتے, آقا میری سواری لے لیں. کہا میرے سر پہ, میں سر سے ننگا ہوں,
علی شیر خدا نے اپنا امامہ اتار کو سر پہ رکھ دیا. کہتا یا رسول اللہ میرے بچے بھوکے ہیں. میرے آقا نے اعلان کیا بڑی مجلس میں کون ہے جو اس کی مدد کرے. اس دن صحابہ فرماتے ہیں بڑے روئے تھے, کاش ہمارے پاس ہوتا ہم دے دیتے. ہم تو مہاجر تھے, ہمارے پاس تو دینے کو کچھ نہیں تھا. میرے آقا نے فرمایا سلمان جی یا رسول اللہ میں اس کو لے جاؤ مدینہ کے ہر دروازے پر میرا پیغام دو, اس کو خالی نہ جانے دینا. یہ در رسول پہ آیا ہے, محمد سائل فلا تنہر, میری شان یہ ہے خالی جاتا کوئی نہیں ہے. اس نے سوال کر دیا ہے میرے غلاموں کے پاس نہیں ہے, چلو گھروں میں جاؤ, انصار کے گھر ہیں, کچھ نہ کچھ مل جائے گا. علامہ صاحب عجب بات تھی, چھوٹا سا مدینہ شہر تھا, انصار نے پہلے گھر تقسیم کر لیے تھے, یہاں تک جن کی 2 ازواج تھی, ایک بیوی کو طلاق دے دی, میرا مہاجر بھائی کر لے. جس گھر پہ گئے تو اندر سے یہی جواب ملا, تو آج تو روزہ ہے, فاقہ ہے, کچھ نہیں. ایک در بچا, در فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. حضرت سلمان فارسی صحابی رسول دروازے پہ گئے, عرض کی کہ شہزادی کنین یہ ایک شخص ہے, اس نے کلمہ پڑھا ہے, یہ نبی کا صحابی بن گیا ہے. اس نے سوال کیا مجھے میرے آقا نے بھیجا پورے مدینہ کے ہر دروازے پر جانا, کہیں سے کچھ نہیں ملا, آخری دروازہ آپ کا ہے تو سائل ہے, صحابی رسول ہے, تو میں آپ کے در پہ آیا ہوں. اب نبی کی بیٹی دیکھتی ہے جسم پہ ایک ہی چادر ہے, 12 پیمانے لگے ہیں. پورے گھر میں اپنی ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ نے ایک چادر دی تھی جہیز کی, بڑی قیمتی چادر تھی, کیونکہ رئیس عرب کی چادر تھی, عرب کی سب سے امیر ماں کی چادر تھی. بیٹیاں اپنی ماں کی نشانیوں کو بڑا یاد رکھتی ہیں. نبی کی بیٹی نے دیکھا کہ صحابی میرے در پہ آ گیا ہے, خالی جائے, اہل بیت کے در سے کوئی صحابی خالی چلا جائے. یہ نبی کی بیٹی کی شان ہے. چادر کو طے لگائی, سلمان فارسی کو دے دی, کہا شمعون یہودی کے پاس لے جاؤ اور یہ فروخت کر دو, جو بھی ملے اس کو دے دینا. جب شمعون یہودی عرب کا بڑا یہودی ہے جو چیزیں لیتا ہے, لوگوں کو قرض دیتا ہے, سود دیتا ہے, جب اس نے چادر دیکھی نا کھڑا ہو گیا, کہ سلمان فارسی میں مدینے کے ہر گھر کو جانتا ہوں, یہ کپڑا تو یہاں کا ہے ہی نہیں, یہ چادر تو کسی شہزادی کی رئیسہ کی لگتی, اتنی ایسی چادر تو میں نے دیکھی ہی نہیں ہے, یہ کہاں سے اٹھا کے لے آئے ہو, یہ تو عرب کی نہیں ہے. تو حضرت سلمان فارسی نے جب پورا واقعہ سنایا نا کہ نبی کی بیٹی کی چادر ہے, شمعون یہودی چیخ پڑا, کہتا ہے سلمان فارسی مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کرو. جس نبی کی بیٹی کا سخاوت کا عالم یہ ہے, وہ نبی کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. اس نے کہا یہ چادر میں کہاں, نبی کی بیٹی کی چادر کا مقام کہاں, یہ چادر واپس لے جاؤ اور نبی کی شہزادی سے کہنا کہ ابھی تک کائنات میں کوئی شخص پیدا نہیں ہوا جو آپ کی چادر کو خرید سکے, میں بھی تیرا غلام, میری نسلیں بھی تیری غلام. کہا آنے والے مسافر نبی کی بیٹی کا صدقہ جتنا لے جانا چاہتا اٹھا کے لے جا. کہا سلمان یہ چادر واپس لے جاؤ کہ یہ نبی کی بیٹی کی چادر ہے, اس کو کوئی خرید نہیں سکتا, کون قیمت لگائے. تو نبی کی بیٹی کی سخاوت کا عالم دیکھیں, گھر میں کچھ نہیں ہے, ماں کی چادر اٹھا کے دیتی کہ صحابی. تو یہ صحابہ جو بنے ہیں یہ تو اسی در سے لے کے بنے ہیں. کوئی صحابی نہ بنتا اگر نبی سے محبت نہ کرتا, نبی کا کلمہ نہ پڑھتا. تو صحابہ کرام اور اہل بیت کا جو آپس کا تعلق ہے علامہ صاحب, یہ تو ایسا تعلق ہے کہ مطلب گھر میں بیٹھے ہیں, سیدنا صدیق اکبر وہ علی کا چہرہ ہی تکتے رہتے ہیں. آخر ایک دن بیٹی نے پوچھ لیا ابا جان, حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھ لیا ابا جان میں دیکھتی ہوں انی ارا نقصر علی وجہ علی, آپ ٹکٹکی باندھ کے علی کو ہی تکتے رہتے ہیں. تو کیا جواب دیا, بیٹی انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اپنے کانوں سے زبان مصطفیٰ سے سنا, میرے نبی نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ, علی کے چہرے کو تکنا بھی عبادت ہوتی ہے. بیٹی میں صدیق اکبر کا ایمان یہ ہے, میں تکتا علی کا چہرہ ہوں, کرتا عبادت رہتا ہوں. آپ اندازہ لگائیں جو صحابہ علی کو تکنا عبادت سمجھیں ان کی محبت کا عالم کیا ہوگا. ایسے ہی. اور پھر میں نے پوچھا کائنات کی ماں, وہ تو انہوں نے تو تک لیا, ہم نے تو نہیں تکا, ہم بھی تو محبت کرتے ہیں تو ہمیں بھی کچھ اجر ملے گا. تو آپ کی دوسرے مقام پہ دوسری حدیث فرمایا النظر الی علی عبادہ, فرماتی ہیں علی کی گزرگاہ کو تکنا بھی عبادت ہے. میں نے کہا جو نجف اشور میں نہیں جا سکا, جو بیٹھا لاہور میں کوہ نور ٹی وی, وہ بھی تو علی علی کر رہا ہے. کائنات کی ماں ہمیں بھی کچھ ملے گا. قربان جو میرے آقا نے ایسا ارشاد فرمایا, میں ذکر علی عبادہ, علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے, علی کا نام لینا بھی عبادت ہے, علی علی کہنا بھی عبادت ہے, دمس کلندر کہنا بھی عبادت ہے. اب جس علی کا نام صحابہ اکرام لیں,
صحابہ فرماتے کننا نعرف المنافقین ببغضہم علیہ، یہ کل صحابہ کا عقیدہ، فرماتے ہم علی کے بغض سے جان لیتے مومن کون ہے، منافق کون ہے۔ علی کا نعرہ لگاتے، جو خوش ہوتا ہم جان لیتے یہ مومن ہے، جو دوڑ جاتا ہم جان لیتے یہ منافق ہے۔ تو یہ صحابہ کرام کا دیکھیں اہل بیت سے تعلق ہے، انہوں نے پیمانہ ہی اہل بیت کی محبت کو رکھا ہوا ہے، جو علی سے محبت کرے وہ مومن، جو بغض رکھے وہ منافق۔ تو علی کی جو ذریت ہے، یہ جو علی کے شہزادے ہیں اور نبی کی جو بیٹی ہے، حضور ان سے محبت کیے بغیر تو آپ کی نماز ہی کامل نہیں ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا من صلی صلاۃً ولم یصلی فیہا علیہ وعلی اہل بیتی لم تقبل منہ، جس نے نماز پڑھی نماز میں مجھ پر اور میری آل پر درود و سلام نہ پڑھا اس کی نماز قبول ہی نہیں ہے۔ تو اگر مطلب میں تقریر میں ایک جملہ بولتا ہوں، میں کہتا ہوں یزید کا سب سے بڑا جرم یہی تھا، جن پہ درود پڑھتا تھا انہی کی بیعت مانگتا تھا، بھی جن پہ درود پڑھا جائے ان کی بیعت نہیں مانگی جاتی، ان کے قدموں میں بیٹھا جاتا ہے، ان کی غلامی کی جاتی ہے۔ تو حضور والا صحابہ کرام و اہل بیت کا جو تعلق ہے یہ ایسا تعلق ہے کہ اس جیسا تعلق کوئی نہیں ہے۔ ایک دوسرے سے بڑی محبت کی انہوں نے، بڑی چاہت کی۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی جوانی انہیں میں گزری، اور وہ آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ ان کے لیے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے تھے، حسنین کریمین کے جوتے صاف کرتے تھے صحابہ کرام کہ ان کو نبی سے نسبت ہے۔ تو نبی کی نسبت کا اتنا حیا تھا۔ یہ یزید بدبخت لونڈا، یہ کوئی لعنت کا اس کے گلے میں توق جو پڑا، اس لعین نے جو نبی کی آل کے ساتھ ظلم کیا، اور جب اس نے دربار یزید میں لب حسین پہ چھڑی ماری تو وہاں بھی ایک صحابی رسول بولے تھے، انہوں نے کہا خبردار بدبخت ان لبوں پہ چھڑی نہ مار، ہم نے ان لبوں کو لب مصطفیٰ لگتے دیکھے ہیں۔ تو اپنی جان کی پرواہ نہیں کی مگر حسین کی محبت میں جان دے دی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ وہ حضرت سعید بن سعیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جب یہ دمشق سے گزرے نا، جب کربلا کا واقعہ ہوا تو انہوں نے دیکھا پورا دمشق سجا ہوا ہے، یہ صحابی رسول تھے۔ تو انہوں نے پوچھا بھی یہاں کوئی عید ہے، کوئی مسئلہ ہے لوگوں کا؟ نہیں، کوئی باغی ہیں ان کے سر کاٹ کے لائے جا رہے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا نیزوں پہ سر ہیں، ایک نیزے کو دیکھتے ہی جا رہے ہیں، دیکھتے ہی جا رہے ہیں، کہتے ہیں یہ سر تو مجھے حسین بن علی جیسا لگتا ہے، بچپن میں آقا کندھوں پہ دیکھا ہوگا۔ تو کسی کوفی نے کہا، شامی فوجی نے، یہ حسین بن علی کا سر ہے۔ آپ کا کلیجہ پھٹ گیا، کہتے بدبختو تم نے اتنا ظلم کیا۔ پھر آپ ادھر سے چلے اور امام زین العابدین جو آپ کو زنجیریں ڈالی ہوئی تھیں تو آگے آگے چل رہے تھے، تو ان کے پاس پہنچے، کہا میں صحابی رسول ہوں، اگر اجازت ہے میں اپنی جان آپ پہ قربان کر دوں۔ تو انہوں نے فرمایا تم ایسا کرو تھوڑا آگے چلے جاؤ۔ وہ جو آگے سر حسین لے کے جا رہے تھے، تیز چلے، میری بہنیں پیچھے ہیں، میری بیٹیاں پیچھے ہیں، ذرا رش آگے نکل جائے تاکہ میری بیٹیوں پہ کسی کی نظر نہ پڑے۔ تو یہ صحابی رسول حضرت سعید بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے جا کے اس کی منت کر رہے تھے کہ دیکھو نبی کی بیٹیاں آ رہی ہیں، تم ایسا کرو ذرا تیزی سے بازار سے گزرو تاکہ کسی کوفی کی نظر نہ پڑ جائے۔ تو یہ صحابہ کا تعلق جو اہل بیت کے ساتھ ہے آخری لمحے تک، اللہ گواہ ہے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اہل بیت کے لیے اپنی جو امام حسین کو روک رہے تھے مکہ سے جاتے ہوئے، تو نہ جاؤ حسین بڑے ظالم ہیں، کوفی بے وفائی کریں گے، انہیں معلوم تھا۔ مگر امام علی مقام بچپن سے اس پاک مشن کے لیے تیار کیے گئے تھے، وہ امتحان جو تھا اس کو تو آنا ہی آنا تھا، اس کے لیے تو آپ کی تیاری کی گئی تھی۔ اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے اندر جس جمع مردی کے ساتھ اپنے نانا کا اور اپنی ماں کے خون کا اور ماں کے دودھ کا حق ادا کیا، رہتی دنیا کا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے اگر خلافت راشدہ کو سنبھال کے رکھا ہے تو حسین نے پھر سر دے کے نانا کے دین کو قیامت تک بچایا ہے۔ بار الہ نوحہ سناتا پھرتا، تا روز جزا اشک بہاتا پھرتا، امداد نہ کرتے گر کربلا میں حسین، اسلام تیرا ٹھوکرے کھاتا پھرتا۔ یہ جو اسلام ہمارے پاس ہے یہ در اہل بیت کا صدقہ ہے۔ جی ناظرین، یہ ایک حقیقت ہے کہ اہل بیت کی محبت ایمان ہے، اور ان نفوس قدسیہ نے، ان ہستیوں نے وہ کام کیا ہے جو رہتی دنیا تک عقیدتوں کے، انہیں جتنے سلام پیش کریں گے ہمارے سلام کم ہوں گے، ان کا نام زیادہ بلند ہے، اور جو ان کے دامن سے جڑ جائے گا بقا اور نجات اسی کو نصیب ہوگی۔ ناظرین، پروگرام کے آخری حصے میں چاہوں گا علامہ عادل قادری صاحب آخر میں چند جملوں میں پیغام آج کے پروگرام کے عنوان کے حوالے سے۔ جی، میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں، سرکار امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے کہ جو بندہ
اس دنیا میں اہل بیت کی محبت لے کر گیا، اس کے بارے میں سرکار امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا من مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات مومنا، فرمایا جو شخص اہل بیت کی محبت میں مرا وہ مومن مرا. اور پھر آگے فرمایا کہ من مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات شہیدا، فرمایا جو شخص اہل بیت کی محبت لے کر اس دنیا سے گیا وہ شہید وہ مرا. تو آگے فرمایا سرکار امام الانبیاء علیہ السلام نے کہ من مات علی بغض آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات کافرا، جو شخص اہل بیت کا بغض لے کر اس دنیا سے گیا وہ کافر مرا. تو ہمیں چاہیے کہ اہل بیت طہار سے محبت کریں اور ان سے اپنا تعلق قائم کریں. دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جی علامہ صاحب آخر میں چند جملوں میں پیغام آج کی پروگرام کے حوالے. میرا آج کا پیغام پوری امت کے لیے ہے، میری بہنوں کے لیے ہے، بیٹیوں کے لیے ہے، میری جو ماؤں کی شہزادیوں ان کے لیے. دیکھو نبی کی شہزادیوں نے میدان کربلا میں کوفہ سے شام تک جس طرح اپنے پردے کی حفاظت کی اور کس طرح انہوں نے داستان کربلا زمانے تک پہنچائی، یہ سارا کرم ہے حضرت زینب کے خطابات کا. میں اپنی بیٹیوں کو بہنوں کو پیغام دوں گا کہ دور پر فتن ہے، میرے بچوں اپنی عزت کی رکھوالی کرو، تم ہمارا فخر ہو، تمہیں زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. یہ نبی کی بیٹیوں کا احسان ہے. آج تم یونیورسٹیوں میں پڑھ رہی ہو، تمہیں آزادی دی گئی ہے، بازار بھی جاتی ہو، خدا را اپنی نظروں میں ایسی حیا پیدا کرو کہ تمہارے فرشتے بھی رشک کریں. بس نبی کی بیٹی فاطمہ الزہرا کی ایسی کنیزیں بن جاؤ کہ لوگ آپ کو دیکھ کہیں یہ سچی مسلمان ہیں، نبی کی بیٹیوں کی یہ کنیزیں ہیں. تو بس میرا یہی پیغام ہے کہ انہوں نے بہت بڑی قربانی کے بعد جو دین بچایا ہے، آج وہ دین ہمارے ہاتھوں میں ہے، اس کی حفاظت آپ نے کرنی ہے. میرا بس یہی پیغام. میں دونوں شخصیات کی اسکالرس کی آمد کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ناظرین آخر میں پیغام اس بات پہ اختتام کرتے ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں میں 3 چیزیں ایسی ہیں جنہیں زندگی کا حصہ بنا لو گے تمہیں کامیابی نصیب ہوگی. وہ کیا ہے؟ وہ 3 چیزیں تم تھام لو گے، ان 3 چیزوں کی محبت تمہارے پاس ہوگی تو تمہارے لیے نجات اور بخشش کا سامان پورا ہو جائے گا. آقا علیہ السلام نے فرمایا حب نبیکم ادبوا اولادکم علی 3 خصال، اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ. حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت، اور نبی کی محبت کے لیے گھروں میں حلقہ درود قائم کیجیے. یہ ہمارا پیغام ہے. ہر ویکنڈ پہ ویکلی جو دن ڈیسائیڈ کرنا ہے آپ کر سکتے ہیں، جو ٹائم ڈیسائیڈ کرنا ہے وہ آپ نے کرنا ہے، جتنی بار پڑھنا ہے وہ بھی ڈیسائیڈ آپ نے کرنا ہے. مگر خدا کے لیے یہ فیصلہ کر لیں کہ ویکلی ہفتہ وار بنیادوں پہ ہم حلقہ درود جو ہے وہ قائم کریں گے. اس سے نبی کی محبت ملے گی. اور حب نبی کو حب اہل بیت ہی، نبی کی اہل بیت سے محبت، قراءۃ القرآن اور قرآن کا پڑھنا. جو 3 چیزوں کو تھام لے گا اس کے لیے کمال ہو جائے گا. دنیا میں بھی کامیابی اور قبر و حشر میں بھی نجات اسی کا نصیب ہوگی. رائے فلاح سے دیجیے اجازت. اس اپنے پن کے ساتھ کے اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.